نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ سامعین محترم، قربانی کے مسائل چل رہے ہیں، ان میں سے ان 10 امور میں سے قربانی کے متعلق جن کا جاننا ضروری ہے، ان میں سے آج تیسرا امر ہے کہ قربانی کا جانور، کس کس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے فتویٰ سماعت کیجیے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 367 پر یہ فتویٰ موجود ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اما جنسہ فهو ان یکون من الاجناس الثلاثۃ الغنم او الابل او البقر۔ جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے ان میں سے ان 3 اجناس کا ہونا، ان 3 قسموں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 الغنم، بکری ہے۔ نمبر 2 اونٹ او الابل، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ او البقر، گائے۔ ان 3 جنسوں کا ہونا قربانی کے جانوروں کے اندر یہ ضروری ہے۔ پھر ہر ایک جنس اپنی نوع کو شامل ہوگی۔ مثلا بکری ہے، بکری کے اندر جتنی بھی انواع آئیں گی ساری کی ساری انواع اس کے اندر شامل ہیں۔ بکری ہے، بکرا ہے، ایسی دیسی بکری ہوئی، ٹیڈی بکری ہوئی، بکرا ہوا، خسی بکری، وہ خسی بکرا ہوا یا بغیر خسی ہوا۔ اسی طرح دمبا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، وہ بھیڑ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، شترا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ گویا کہ اس کی یہ بکری کی اجناس کے اندر جتنی بھی انواع آئیں گی ساری کی ساری انواع اس الغنم کے اندر شامل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر او الابل، اونٹ کی قربانی ہے، اس کے اندر بھی اس کی اجناس ہیں۔ وہ اونٹ ہے، وہ کسی بھی نسل کا اونٹ ہو، اس کے اندر اونٹنی بھی شامل ہے۔ اسی طرح او البقر، گائے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور پھر گائے کے اندر جتنی بھی اس کی اجناس، اس جنس کے اندر جتنی بھی انواع آئیں گی وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہوں گی۔ گائے ہے، اسی طرح بیل ہے، اور جو بھینس ہے، وہ سارے کے سارے اس کی نوع کے اندر شامل ہیں، البقر کی نوع کے اندر۔ اس لیے اب جو قربانی کے لیے جانور ہوئے وہ 5 قسم کے جانور ہیں۔ نمبر 1 بکری، بکرا۔ نمبر 2 بھیڑ، دمبا۔ نمبر 3 اونٹ، اونٹنی۔ نمبر 4 بکر اور بیل، گائے اور بیل۔ اور نمبر 5 بھینس اور بھینسا۔ یہ 5 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے ہم نے وہ قربانی مقرر کی ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ بہیمۃ الانعام، چوپاؤں میں سے، جانوروں میں سے، پالتو جانوروں میں سے جو اللہ کریم نے رزق عطا کیا ہے وہ ان پر اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کریں۔ اب من بہیمۃ الانعام ارشاد فرمایا کہ بہیمۃ الانعام ہوں، وہ جانور صید الانعام نہ ہوں۔ بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے ان جانوروں کو کہ جو پالتو جانور ہوتے ہیں جنہیں گھر کے اندر پالا جاتا ہے، اور صید الانعام جانور وہ جانور ہوتے ہیں جنہیں شکار کیا جاتا ہے۔ اب جو شکار کیے جاتے ہیں ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ اس کے اندر ہرن ہے، اس کے اندر باراسنگا ہے، یا باقی جو جنگلی جانور جو حلال ہیں جنہیں شکار کیا جاتا ہے ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ 100 بھی جانور ذبح کر دیے جائیں تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی ہوگی تو بہیمۃ الانعام کی قربانی ہوگی، وہ جانور کہ جو پالتو جانور ہوتے ہیں، گھریلو جانور جنہیں وہ پالا جاتا ہے۔ اب بہیمۃ الانعام کے اندر جانور کون کون سے شمار ہیں؟ سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 142، 43 اور 44 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا۔ بعض جانور وہ ہیں کہ جو بوجھ اٹھاتے ہیں، وفرشا، اور بعض جانور وہ ہیں کہ جو بوجھ نہیں اٹھاتے۔ اب یہ اللہ کریم نے اس آیت کا نزول ارشاد فرمایا تھا مشرکین کے لیے، چونکہ وہ بعض جانوروں کو حلال کر لیتے تھے، بعض جانوروں کو حرام کر دیتے تھے، بعض مؤنث کو حرام، بعض مذکر کو حرام، بعض مؤنث کو حلال، بعض مذکر کو حلال۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جانور وہ ہیں کہ جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، وہ فرشا، اور بعض جانور وہ ہیں کہ جو زمین سے لگے ہوتے ہیں یعنی بوجھ نہیں اٹھاتے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا اس میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اب جو حلال جانور ہیں اللہ کریم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ 8 ازواج، یہ 8 جوڑے ہیں۔
من الضأن اثنین بھیڑ میں سے 2، اور ومن الماعز اثنین بکری میں سے 2، یعنی مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے 2 یہ۔ اور دوسرے نمبر پر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، 2 جوڑے اونٹ میں سے، ومن البقر اثنین اور 2 جوڑے گائے میں سے۔ گویا کہ اللہ کریم جل شانہ نے بھیڑ کے متعلق، بکری کے متعلق، گائے کے متعلق اور اونٹ کے متعلق اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں یہ بہیمۃ الانعام ہیں۔ اب یہ جو 8 قسم کے جوڑے ہیں یہ تو کنفرم ہے کہ ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا ان رجلا سأل علیٰ عن الہدی مما ہوا، وہ آ کر وہ صاحب کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ارشاد فرمائیے کہ قربانی کے اندر کون کون سے جانور قربان کیے جاتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فقال من الثمانیۃ الازواج، یہ 8 قسم کے جوڑے ہیں جنہیں قربان کیا جاتا ہے۔ تو فکأن الرجل شک، تو وہ آدمی شک کے اندر پڑ گیا کہ 8 جانور یہ کون کون سے جانور ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے، تقرأ القرآن، قرآن پڑھ رکھا ہے؟ قال نعم، وہ کہنے لگا جی ہاں میں نے قرآن پاک پڑھ رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بتلائیے آپ نے یہ آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہ آیت آپ نے پڑھی ہے؟ کہنے لگا جی بالکل میں نے قرآن پاک کے اندر پڑھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا آپ یہ بتلائیے یہ آیت بھی آپ نے پڑھی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وہ کہنے لگا جی میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا جب آپ نے یہ آیتیں پڑھ لیں تو آپ کو یہ آیت کیوں نظر نہیں آئی وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین من الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ ارشاد فرمایا پھر آپ کو یہ آیت کیوں نظر نہیں آئی؟ اس کے اندر اللہ کریم نے جانوروں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب باقی رہ گئی بات بھینس کے متعلق کہ بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیے شریعت کے اندر 4 قسم کے اصول ہیں اور 4 شرعی اصول اور قانون ہیں۔ فقہ حنفی کے اندر 4 دلائل ہیں شریعت کے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یہ 4 قسم کے دلائل ہیں شریعت کے اندر۔ جب بھی ہم کسی بھی مسئلے کو تلاش کریں گے قرآن مجید کے اندر تلاش کریں، نہ ملے تو حدیث کی طرف رجوع کریں، وہاں پر نہ ہو تو اجماع کی طرف، اجماع کے اندر نہ ہو تو قیاس کی طرف۔ کہیں سے بھی ہمیں کوئی ایک دلیل بھی مل جائے، چاہے قرآن کی ملے، چاہے حدیث کی ملے، چاہے اجماع کی ملے، چاہے قیاس کی ملے، ان 4 دلائل میں سے کوئی ایک بھی دلیل ملے گی وہ ہمارے لیے معتبر ہوگی اور اس پر ہم عمل کریں گے۔ اب باقی رہ گئی بات اس کی بھینس کی قربانی کرنے کی۔ بھینس کی قربانی کرنے کے متعلق دیکھیے سب سے پہلے حدیث مبارکہ کے اندر، قرآن مجید کے اندر صریح الفاظ تو الجاموس کے متعلق اللہ کریم نے ارشاد فرمائے، لیکن حدیث طیبہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الجاموس تجزی عن 7 فی الاضحیہ، ارشاد فرمایا کہ جو بھینس ہے اس کے اندر بھی 7 شریک ہو سکتے ہیں، 7 آدمی اس کے اندر قربانی کر سکتے ہیں، ایک حدیث۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ان سے روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ الجاموس بمنزلۃ البقر، یہ جو بھینس ہے یہ گائے کے درجے کے اندر ہے، جو گائے کا حکم ہے وہی بھینس کا حکم ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی یہ صحابی نہیں ہیں، یہ تابعی ہیں، اور اہل سنت کے حدیث کی تعریف یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول فعل تقریر، صحابی کا قول فعل اور تقریر، اور تابعی کا قول فعل اور تقریر، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی یہ تابعی ہیں، اور ان کا قول، ان کا فعل اور ان کی جو تقریر ہوگی وہ بھی حدیث مبارکہ ہوگی۔ تو ارشاد فرمایا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے الجاموس بمنزلۃ البقر، کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی درجے کے اندر ہے، جو گائے کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہے۔ 2 حدیثیں ہو گئیں۔ اب تیسری دلیل جو ہے ارشاد فرمایا، تیسری دلیل وہ ہے اجماع امت سے۔ اجماع امت جس کے اندر اصحاب علیہم رضوان کا اجماع ہو، فرمایا اس کے اندر بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسائل الامام احمد بن حنبل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں
کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ اس کے متعلق پوچھا، بھینس کی قربانی کے متعلق، کہ اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، اس کے اندر بھی 7 شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لا اعرف خلاف ھذا، اس مسئلے کے اندر میں نے کسی ایک کو بھی اختلاف کرتے ہوئے نہیں سنا، میں کسی کو بھی نہیں جانتا کہ جس نے اس مسئلے کے اندر اختلاف کیا ہو۔ گویا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس بات پر اجماع ہے، وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيس حُکْمُ الْبَقَرِ، ارشاد فرمایا کہ اس بات پر اجماع ہے کہ جو بھینس کا حکم ہے وہ گائے والا ہی حکم ہے، جو گائے کا حکم ہے وہی بھینس والا حکم ہے، اس بات پر اجماع ہے۔ اور اجماع وہ ایک دلیل ہے، شریعت کی مستقل دلیل ہے۔ اب چوتھی دلیل ہے قیاس۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تحسب الجواميس مع البقر، کہ بھینس کو گائے کے ساتھ ہی شمار کیا جاتا ہے، ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اونٹ ہے اس کی زکوٰۃ کا نصاب ایک الگ ہے، اور بکری ہے اس کی زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، گائے ہے اس کی زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، اور جو بھینس ہے اس کی زکوٰۃ کا نصاب وہی ہے کہ جو گائے کی زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ گائے اور بھینس دونوں کی زکوٰۃ نکالنے کا نصاب وہ دونوں برابر ہیں، تو اس میں زکوٰۃ والے مسئلے پر قیاس کیا جائے گا کہ جس طرح گائے کی زکوٰۃ نکالنے کے اندر ہم وہ اس کا نصاب شمار کریں گے، بھینس کی زکوٰۃ نکالنے کے اندر بھی ہمارے لیے وہی نصاب ہوگا جو گائے والا نصاب ہے۔ تو گویا کہ بھینس کی زکوٰۃ نکالنے کے اندر ہم گائے والے نصاب کو دیکھتے ہیں، تو اسی طرح قربانی والے مسئلے کے اندر بھی بھینس کی قربانی کرنے کے اندر ہم گائے کو دیکھیں گے کہ گائے کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ جب گائے کی قربانی کی جا سکتی ہے تو اسی طرح بھینس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے ہماری چوتھی دلیل قیاس سے۔ اور پانچویں دلیل بھی سماعت کیجئے۔ پانچویں دلیل ہے لغت سے۔ لغت کے اندر دیکھ لیں جاموس کسے کہا جاتا ہے۔ لغت کے اندر کہا گیا کہ الجاموس ضرب من کبار البقر، ارشاد فرمایا کہ یہ جو بھینس ہے یہ بڑی گائے کی ایک قسم ہے، بڑی گائے کی ایک قسم ہے۔ المنجد کے اندر یہ جو لغت کی ایک کتاب ہے المنجد، اس کے اندر یہی اس کی تعریف کی گئی اور یہی اس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ الجاموس ضرب من کبار البقر، یہ بڑی گاؤں میں سے ایک قسم ہے۔ تو گویا کہ اس کو بالکل اسی کی قسم شمار کیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ جو عادات گائے کی ہوتی ہیں وہی عادات بھینس کی ہوتی ہیں۔ جیسے یہ دودھ دیتی ہے، اس کا دودھ حلال ہے، ویسے اس کا دودھ بھی حلال ہے۔ جس طرح یہ گائے یہ بھی 4 پاؤں والی، بھینس یہ بھی 4 پاؤں والی، اس کی ایک دم اس کی بھی ایک دم، یہ بھی وہی چارہ کھاتی ہے یہ بھی وہی چارہ کھاتی ہے، اور یہ بھی ویسے ہی دودھ دیتی ہے وہ بھی ویسے ہی دودھ دیتی ہے۔ گویا کہ کئی ساری چیزوں کے اندر ان دونوں کا اشتراک ہے۔ جب اشتراک ان دونوں کا پایا جاتا ہے تو جو بھینس ہے اس کا حکم بعین ہی گائے والا ہوگا، زکوٰۃ والے مسائل کے اندر بھی اور قربانی والے مسائل کے اندر بھی۔ تو گائے کی قربانی کی جا سکتی ہے تو بھینس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ باقی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے بھینس کی قربانی، وہ ان سے جا کر پوچھیے ان کے کیا دلائل ہیں، وہ کہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے دلائل ہم قرآن مجید فرقان حمید سے دیکھیں گے، حدیث مبارکہ سے دیکھیں گے، اجماع سے دیکھیں گے اور قیاس سے دیکھیں گے۔ جہاں پر بھی ان 4 دلائل میں سے کسی ایک جگہ سے بھی ہمیں دلیل ملے گی تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر بھی الجاموس بمنزلۃ البقر ہے، اور اسی طرح وہ لغت کے اندر بھی الجاموس وہ بھی ضرب من کبار البقر ہے۔ اسی طرح اجماع کے اندر بھی اس بات پر اجماع ہے، اور قیاس سے بھی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ جو حکم گائے کا ہے زکوٰۃ والے مسئلے کے اندر وہی حکم بھینس کا ہے۔ تو ان تمام دلائل کی روشنی کے اندر بھینس کی قربانی بالاجماع، بالقیاس، بالحدیث اور باللغت کی جا سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جل شانہ ہم تمام مسلمانوں کو ان مسائل کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔